جی ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ ہوزیار فاقت ہوشانہ ٹی کے پروگرام خواتین بائبل میں آپ کو ملواؤں گی ایسی خواتین سے جو اپنی روحانی اور جسمانی زندگی سے اور اپنے پیشن اور پروفیشن سے کر رہی ہیں مسیح یسوع کے نام کو بلند و بالا اور دے رہی ہیں خدا کے نام کو جلال، اور ملوائیں گے بائبل مقدس کی خواتین سے جنہوں نے جذبہ ایمان کے ساتھ جنگ لڑی اور فتح حاصل کی۔ بائبل مقدس کی روح سے زندگی کے اصول و قوانین کو سیکھنے اور جاننے کے لیے دیکھتے رہیں پروگرام خواتین بائبل۔ مسیح کے پرفضل اور مبارک فتح مند نام میں تمام دیکھنے والوں کو سلام۔ خدا جو فضل اور اطمینان کا سر چشمہ ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ میں آپ کی ہوسٹ فوزیار فاقت ہوشانہ ٹی وی کے پروگرام خواتین بائبل میں آپ کو خوش آمدید اور ویلکم کہتی ہوں میرے عزیزوں۔ یہ پروگرام بائبل مقدس کی خواتین کی زندگی سے متعلق ہے جو بائبل مقدس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے کرداروں کو بیان کرتی ہے، اور جب ہم ان کرداروں کو بیان کرتے ہیں تو میرے عزیزوں ہمیں ان کی زندگیوں سے بہت ہی خوبصورت سبق حاصل ہوتے ہیں۔ وہ خوشی، محبت، تحمل، پریزگاری ہے۔ اور میرے عزیزوں جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے ان کی زندگی کے متعلق کہ دنا عورت اپنے گھر کو بناتی ہے لیکن احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ تو میرے عزیزوں نیک عورت کی یہ خوبیاں ہیں کہ کیسے وہ اپنے کاموں کو خوبصورتی کے ساتھ مینج کرتی ہے اور ان کو سنبھالتی ہے، ایک ذمہ داری کے ساتھ، ایک اختیار کے ساتھ۔ تو میرے عزیزوں اسی طرح آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں بہت ہی پیاری، بہت ہی خوبصورت، خدا میں چلنے والی، جن کا تعلق شیخ پورہ سے ہے اور وہ ایز اے ایونجلسٹ خدا کی خدمت کا کام سر انجام دے رہی ہیں۔ تو ویلکم کرتے ہیں آج کی ہماری بہت ہی پیاری گیسٹ سسٹر روبینہ کوثر کو۔ تو ویلکم سسٹر جی آپ کا ہمارے پروگرام خواتین بائبل میں۔ تھینک یو سسٹر جی، گاڈ بلیس یو۔ کیسی ہیں آپ؟ خدا ان کی شکر گزاری ہے کہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک۔ تو سسٹر جی ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز دعا سے کریں گے، تو میں چاہتی ہوں اس کلام مقدس کے حصہ کے لیے اور ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو ہمیں اس چینل کے تھرو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے دعا میں رہنمائی کریں۔ آئے سب اپنے سر کو جھکائیں گے، اپنی آنکھیں بند کریں گے اور یہوہ خدا کے حضور بڑے ادب و احترام کے ساتھ جھک جائیں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ خداوند مہربان عظیم وفادار رب شکر کے خدا، ہمارے پاک مقدس عظیم وفادار خدا، دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتی ہوں خداوند بڑے فضل کے لیے، بڑے رحم کے لیے جو آپ نے یسوع مسیح کی صورت میں ہم پہ کیا، تاکہ آپ کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اے باپ ہم آپ کو باپ کہہ کر پکار سکے، بلا سکے اور آپ کی فرزندیت کے اندر ہمیشہ رہ کر آپ کی میراث کے حقدار بن سکے۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتی ہوئی سسٹر کو، اپنے آپ کو پروگرام کے آغاز ہی میں خداوند آپ کے خون کے اندر چھپائے دیتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ خداوند آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، تیرا روح القدس ہمارا بہترین استاد ثابت ہو، تاکہ خداوند سننے والی زندگیاں یسوع کے نام سے کثرت سے برکت کو حاصل کریں، اور آج کا کلام خاندانوں کے اندر، گھرانوں کے اندر، زندگیوں کے اندر، شہروں کے اندر، ملکوں کے اندر جب پہنچتا ہے بے شمار پھل لائے، اور بہت ساری پیاری بہنیں، مائیں، بیٹیاں خدا تیرے کلام کے وسیلہ سے اپنے آپ کو تبدیل کرے اور حقیقی معنوں کے اندر خداوند مسیحی زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور خداوند ہم سبوں کی بڑی مدد اور حفاظت کرنا، شروع سے آخر تک ہمیں سنبھالے رکھنا، یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے مانگ لیتے ہیں، آمین آمین۔ تو میرے عزیزو آج ہم بائبل مقدس میں سے بڑا خوبصورت ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ ہے ایک عورت یا ایک لڑکی 5 سے 6 کردار نبھاتی ہے، اور ان کرداروں کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے۔ تو بائبل مقدس میں سے آپ کی اور اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دیکھیں گے زبور 68 اس کی 25ویں اور 26ویں آیت مقدسہ سے، گانے والے آگے آگے اور بجانے والے پیچھے چلے، دف بجانے والی جوان لڑکیاں بیچ میں، تم جو اسرائیل کے چشمہ سے ہو خداوند کو مبارک کہو، ہاں مجمع میں خداوند کو مبارک کہو، آمین۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خاص برکت ہو اور خداوند کا شکر ہو، آمین آمین۔
تو میرے عزیزوں آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے ایک عورت کے بارے میں۔ میرے عزیزوں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ، ہماری کلیسیا اور ہمارا خاندان ایک عورت کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا میرے عزیزوں۔ جی ہاں، عورت میرے عزیزوں ایک زندگی میں، اپنی ایک زندگی میں 5 سے 6 کردار کو نبھاتی ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ وہ ایک بیٹی کی صورت میں ہے، بہن کی صورت میں ہے، بہو کی صورت میں ہے، بیوی کی صورت میں ہے اور ماں کی صورت میں، اور لاسٹ والا ساس کی صورت میں ہے۔ تو میرے عزیزو ان تمام کرداروں کو آج ہم سیکھیں گے کہ کیسے یہ کردار اپنے خاندان، اپنے معاشرے اور اپنی کرسچن کمیونٹی کے لیے کیسے وہ باعث برکت ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو سیکھتے ہیں آج کی ہماری گیسٹ سے۔ تو جی سسٹر جی، ہمیں آج کے کرداروں کے بارے میں آپ بتائیے۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی، سننے والوں کی، دیکھنے والوں کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں سسٹر جی آپ کے لیے کہ آپ نے یہاں پہ ہمیں بلایا تاکہ ہم مل کے بائبل مقدس کی خواتین کے تعلق سے اور آج کے معاشرے کی جو خواتین ہیں اس کے تعلق سے سیکھ سکیں۔ سو خداوند کی شکر گزاری ہے کہ اس نے ہمیں خواتین پیدا کیا ہے یا کہ ہمیں خواتین بنایا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اکثر سمجھا جاتا ہے یا جانا جاتا ہے کہ عورت کی معاشرے کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن آج ہم بائبل کی ریفرنس کو جب دیکھیں گے یا کہ دیکھتے ہیں تو بائبل کے اندر شروع ہی سے خدا نے عورت کو بڑی اہمیت دی ہے۔ جیسے کہ خدا نے جب سب سے پہلے آدم کو بنایا تو وہ انکمپلیٹ تھا، لیکن خدا نے اس کے ساتھ ایک مددگار عورت بنائی تو وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ یعنی کہ ایک خواتین جا کے لڑکی، عورت، اس کے بغیر مرد انکمپلیٹ ہے، گھر انکمپلیٹ ہے، معاشرہ انکمپلیٹ ہے۔ اس لیے بائبل نے ان تمام چیزوں کو جو انکمپلیٹ ہے ان کو کمپلیٹ کیا ہے۔ تو ان چیزوں کو کمپلیٹ کرنے کے اندر عورت کا بڑا ہی خوبصورت رول ہے۔ تو آج ہم اسی کے تعلق سے دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے، جیسے کہ سسٹر نے حوالہ پڑھا ہے، بڑے خوبصورت یہ حوالہ ہے مقدس زبور کی کتاب میں سے۔ زبور کی کتاب شاعری کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور زبور کی کتاب ہی میں مقدس داؤد شکر گزاری، ہدیے نذرانوں کے جہاں پہ تعلق سے سکھاتا ہے، دعاؤں، منتوں اور منتوں کے تعلق سے سکھاتا ہے۔ وہاں پہ آج ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کے، عورتوں کے کردار کے بارے میں بھی ہمیں بائبل مقدس میں سے حوالہ ملتا ہے، یا کہ مقدس داؤد کی ہی کتاب میں سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ آج ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیٹی پر۔ بیٹی جو اس معاشرے کے اندر، بیٹی کا ایک گھر کے اندر ہونا باعث برکت بات ہے، کیونکہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے باپ کے لیے فکر مند ہوتی ہیں۔ ایک اچھی بیٹی، ایک خدا پرست بیٹی، ایک خدا کے خوف کے اندر رہنے والی بیٹی، خدا کے ساتھ جس کا رابطہ ہے، خدا کے ساتھ جس کا اچھا خاصا ریلیشن ہے، خدا کے ساتھ رات دن دعاؤں میں، منتوں میں جھکی رہتی ہے، وہ بیٹی اپنے باپ کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے باعث برکت ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر ایک اچھی بیٹی، افتح جلادی کی بیٹی، جب افتح جنگ لڑ کے واپس آ رہا ہے تو اس کی بیٹی گاتی بجاتی خوشی کے ساتھ اپنی سہیلیوں کو اپنے ساتھ لیتی ہے اور اپنے باپ کے ویلکم کو نکلتی ہے۔ حالانکہ افتح کی ایک ہی بیٹی ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اور اس کی اولاد نہیں، یہ بائبل مقدس کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ لیکن وہ اس کو دیکھ کے اس قدر پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ جو مجھے ستاتے ہیں ان میں تو فرسٹ ہے۔ حالانکہ وہ تو باپ کے ویلکم کو نکلی کہ میرا باپ جنگ جیت کے آیا ہے، دشمنوں کو مار کے آیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ میں جب جنگ جیت کے آؤں گا تو جو چیز سب سے پہلے مجھے ملے گی میں اس کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ بیٹی سوال کرتی ہے کہ وجہ کیا ہے؟ پھر وہ اپنی بیٹی کو یہ بات بتاتا ہے تو وہ کہتی ہے اوکے باپ، اگر آپ نے خدا کے ساتھ یہ زبان کی ہے
یہ آپ کے اور خدا کے درمیان یہ بات ہو چکی ہے کہ جو بھی آپ کے سامنے پہلے آئے گا آپ اس کو قربان کرے گا تو میں حاضر ہوں. یہ ایک اچھی بیٹی کی سب سے پہلی ایک اچھی بیٹی کی نشانی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے دے دی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا اور آپ کے خدا کا جو آپس کے اندر معاہدہ ہوا اس کے اندر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. اس کے اندر میری وجہ سے کوئی جدائی نہیں آنی چاہیے بلکہ میں کیا ہوں حاضر ہوں. تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے دے دیا. حالانکہ وہ کہہ سکتی تھی میں جوان ہوں, میں نے دنیا نہیں دیکھی, میں نے تو ابھی کچھ انجوائے نہیں کیا, یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہے, میں کیوں بیچ میں پڑوں. لیکن اس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کی زبان پر قربان ہونے کے لیے دے دیا. یہ ایک اچھی فرما بردار بیٹی کی نشانی ہے. یہ بیٹی کا کردار ہے. اگر اس کے ہٹ کے اس سے دیکھیں تو مقدس یعقوب کی بیٹی دینا, جہاں پہ افتہ جلادی کی بیٹی ایک اچھا رول ادا کر رہی ہے اپنے باپ کے لیے, وہاں پہ مقدس یعقوب کی بیٹی اس نے برا رول بھی ادا کیا ہے, اپنے باپ کو اپنے بھائیوں کو رسوا کیا ہے. کیسے؟ جب وہ ملک سکم کے اندر آئے ہیں تو وہاں پہ باپ کہہ کے گیا ہے کہ آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا, لیکن وہ اس معاشرے کی اس ملک کی لڑکیوں کے ساتھ باہر نکلی ہے دنیا کو دیکھنے کے لیے, اس ماحول کو دیکھنے کے لیے, وہاں پہ بسنے والے لوگوں کو دیکھنے کے لیے وہ باہر نکلی ہے. اور جب وہ باہر نکلی ہے تو وہ شکار ہو گئی ہے. جب تک وہ گھر کے اندر ہے وہ سیف ہے, وہ محفوظ ہے. جیسے وہ گھر سے باہر نکلی ہے تو اس کی عزت پامال ہو گئی ہے. اس کے ساتھ وہاں کے لڑکے نے کیا کیا, اس کو بے حرمت کیا, اس کے ساتھ زیادتی کی, اور وہ بیٹی اپنے باپ کے لیے فخر نہیں بلکہ شرمندگی کا سبب بن گئی. میری عزیز بیٹیوں, کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اچھی بیٹیاں ثابت ہونا ہے تاکہ اپنے باپ کے لیے ہم عزت کا تاج ہوں, تاکہ ہمارے باپ اس معاشرے کے اندر جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے جیے. اور اس کے علاوہ ہمارا آسمانی باپ جس کے ہم فرزند ہیں, جس کے ہم بیٹے اور بیٹیاں ہیں, وہ ہمیں مبارک بیٹیاں کہے, وہ ہمیں پاک ترین بیٹیاں کہے, وہ ہمیں مقدس بیٹیاں کہے, تاکہ ہم مقدسوں کے مجمع میں شامل ہو سکیں. ہم عزت کا تاج ہو, ہم زینت کا تاج ہو, ہم شہرت کا تاج ہو, تاکہ اپنے باپ کے لیے ایک اچھی بیٹی بن کے, اگر ہمارے باپ جو ہیں خدا سے دور ہے تو آج کی بیٹی کو یہ واجب ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے گھٹنوں کے بال ہو جائے, وہ اپنے باپ کے لیے دستے دعا بلند کرے. خدا اس کی دعا کے وسیلہ سے اس کے باپ کو چینج کرے گا. بعض بیٹیوں کا یہ ایشو ہوتا ہے, ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے, ہمیں ایک باؤنڈریز کے اندر رکھا جاتا ہے. میری پیاری بہنوں بیٹیوں, اگر ہمیں باؤنڈریز کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس میں ہمارا بھلا ہے. بائبل مقدس یہ بات سکھاتی ہے کہ گانے والے آگے ہیں بجانے والے پیچھے ہیں, دف بجانے والی جوان لڑکیاں درمیان میں ہیں, یعنی کہ ان کو سکیور کیا جا رہا ہے, آگے سے پیچھے سے ان کو سکیور کیا جا رہا ہے تاکہ یہ سیف رہیں, یہ محفوظ رہیں. اور ان کا کردار کیا ہے کہ وہ بجاتی ہوئی گاتی ہوئی خداون کی کیا کرے, تعریف کرے. جب خداون کی تعریف کریں گے, چونکہ وہ درمیانی ہے, آگے والوں کو پیچھے والوں کو دونوں کو سپورٹ کرتی ہے, اس کے لیے پھر وہ اور بھی درمیانی بن جاتی ہے. اوپر آسمان پہ خدا ہے, نیچے زمین پہ خاندان ہے, درمیان میں بیٹی ہے. اب وہ اپنے کردار سے, اپنے مزاج سے, اپنی دعائیہ زندگی سے اپنے باپ کے لیے ایک اچھی بیٹی کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ اپنے خدا سے سپورٹ لے اور اپنے باپ کو سپورٹ کرے, اپنے خدا سے رابطے میں رہے اور اپنے باپ کو اس کے رابطے کے بارے میں بتائے.
بہت خوبصورت سسٹر جی، آپ نے ہمیں افتاح جلالی کی بیٹی کے بارے میں بتایا کہ کیسے وہ فرما برداری کے ساتھ باپ کے کہنے پر اپنے آپ کو قربان کرتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم مزید سیکھیں گے، ابھی وقت ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام خواتین بائبل۔ Only on Hosanna TV۔